جس انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے وہ انسان زندہ ہے، اور جس انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو تو پھر وہ انسان مردہ ہے۔ تو اسی لیے زیادہ تر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا وید کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم ہند نے کیا خوب فرمایا ہے کہ لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کو زیادہ تر اللہ کے ذکر میں گزارا کرو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں افضل ذکر ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو، یہ افضل کلمہ ہے، یہ افضل ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے حبیبیوں ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ جنت میں داخل ہو تو پھر آپ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرو۔ اور میرے عزیزو، میں آپ حضرات کو بتاؤں، حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عارضہ لگائی اور کہا اے اللہ، مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دو جو میرے لیے خاص ہو اور میں اسے پڑھوں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے مالک، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تیرے بے شمار بندے پڑھا کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھا کر۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا اے میرے مالک، مجھے ایک ویسا وظیفہ بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ جو صرف میرے لیے خاص ہو، میں اسے پڑھا کروں۔ تو پھر رب نے فرمایا اے موسیٰ سنو، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ان تمام چیزوں میں جو وزن اور بھاری ہوگا وہ یہی لا الہ الا اللہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اب اسی بات سے ہمارے ذہن میں، اسی حدیث سے یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھاری اور وزندار چیز ہے تو وہ پاک پروردگار عالم کا نام ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پروردگار کا نام کثرت سے لینا چاہیے، ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ہندوستان کے ہیں، ہندوستان میں میرے یہ غریب نواز جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، اسی ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ اسی ہندوستان میں ایک مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، کچھ بھی ہوتا تو وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پرستش کرتا، لیکن کچھ مشکل میں گھرا۔ جب وہ مشکلوں میں گر گیا تو اب وہ اپنے بتوں سے مدد طلب کرنا شروع کیا، اپنے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کیا۔ اب وہ جب پتھروں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں سے مدد مانگ رہا تھا، تو بھائی پتھر تو پتھر ہے، پتھر بھلا انسان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ بتوں نے اس کی کچھ مدد نہ کی تو وہ مایوس ہو گیا، وہ مایوس ہو گیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں بتوں کی پوجا نہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ مسلمان مشکل گھڑی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، یہاں تو میرا کچھ کام نہیں ہوا، چلو میں اللہ کو پکارتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہاں سے مجھے کچھ مدد ملتی ہے کہ نہیں۔ یہ ذہن پہ اس نے لایا، اور پھر اس کے بعد وہ شرم کے مارے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رب قدیر سے کہا یا اللہ۔ اتنی بات اس نے کہی، آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان میں نور کا پلہ ہل رہا ہو اور ہوا اور بجلی ایک ساتھ کڑک رہی ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب آسمان سے یہ ندا آئی لبیک یا عبدی، تو فرشتوں نے رب سے کہا اے میرے مالک، اے پاک پروردگار عالم،
یہ بتوں کی پوجا کرنے والا، یہ بتوں کی پرستش کرنے والا جو اپنے بتوں سے اپنی مدد مانگا کرتا تھا، لیکن بتوں نے اس کی کچھ نہ سنی اور اس نے تجھے صرف ایک مرتبہ آواز دی اور تو نے جواب دے دیا۔ تو رب نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور وہاں سے مایوس ہو کر کے اس نے مجھے پکارا، اگر میں اس کی پکار پر آواز نہ لگاتا تو پھر میرا بندہ جاتا تو جاتا کہاں، اور پھر یہ اس در سے بھی مایوس ہو جاتا۔ اور یہ جس بت کی پوجا کرتا تھا وہ بت تو ایسا تھا کہ وہ خود کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کی مدد کیسے کرے؟ اور میں تو وہ خدا ہوں کہ سچا خدا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں اس کی آواز پر لبیک یا عبدی نہ کہتا تو پھر یہ کہاں جاتا؟ جب یہ ماجرا اس بندے نے دیکھا تو وہ فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزو، اب سنو کہ ایک بت کی پوجا کرنے والا انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پکار پر لبیک یا عبدی کہتا ہے۔ پھر سوچو، ہم غلامان رسول، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی، اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے اپنے رب کو آواز لگائیں گے تو پروردگار عالم ہماری نہیں سنے گا تو پھر کس کی سنے گا؟ اسی لیے ہمیں خوب اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی بات پر سب مل کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے تو شاعر لکھتے ہیں، دل کا زنگ چھرا قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ آمنا بے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آمنا بے رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔